کو پتہ ہے کہ یہ سورہ عصر ہے اور اس کا میننگ بھی کیا ہے، مخاطب بھی کیا گیا ہے انسان کو. اگر اس کی تھوڑی سی گرامیٹیکلی تشریح اور ٹرانسلیشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انا تاکید کے لیے لگایا جاتا ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی لیے اس کا جو معنی ہے نکل کے آتا ہے بے شک. اور جب کسی چیز پہ شدہ لگ جاتا ہے یعنی کہ تشدید لگ جاتی ہے تو اس میں زور پیدا کر دیا جاتا ہے، زور دینا ہوتا ہے تو تشدید لگا دی جاتی ہے. تو بے شک اور انسان کا مطلب ہے ہر ایک انسان کو مخاطب کرنے کے لیے، خاص کرنے کے لیے انسان میں الف لام لگایا گیا ہے، یعنی کہ اس کو خاص بنا دیا گیا ہے. الانسان مطلب کوئی ایک بھی انسان جو انسان کی کیٹیگری میں آتا ہے اس سے الگ نہیں ہے. اللفی لام یہاں پر حروف ہے، حرف ہے، اور فی بھی یہاں پہ حرف ہے، لیکن لام تاکید کی طرح استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک الانسان نہیں ہے کسی بھی چیز میں. فی کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور خسر کا مطلب ہوتا ہے خسارے میں یا نقصان. تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان خسارے میں ہے. یہ جو ترجمہ ہے ابھی ہم نے کیا ہے، یہیں سے ہماری جو حیات ہے، جو ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ سٹارٹ ہو جانی چاہیے. اسی لیے یہ اتنی اہم ہے. اور اس میں ایک چھوٹا سا سائن بھی بنا ہوا ہے جس میں سورج ڈھل رہا ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو مغرب کا ٹائم ہوگا، اور کوئی بھی وقت چل رہا ہو، پہر کا ہو سکتا ہے، صبح 10 بجے کا ٹائم ہو، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اپنے آپ وہ وقت فوراً ہی شفٹ ہو جائے گا مغرب کی طرف. ٹھیک ہے، تو سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اور یہ جو وقت ہے یہ تیزی سے گزر رہا ہے. اور ویسے بھی ہم لوگ جس دور حاضر میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی عصر کا وقت ہے، یعنی کہ دنیا میں قیامت بہت ہی قریب ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو دنیا صبح صادق سے شروع ہوئی تھی وہ عصر کا وقت گزار رہی ہے اور اب کس طرف پہنچ رہی، مغرب کی طرف پہنچ رہی ہے، یعنی کہ قیامت کے دور کی طرف پہنچ رہی ہے. تو قیامت بہت ہی قریب ہے. تو یہ اس پوری پکچر کا مفہوم تھا جو ہم نے ابھی آپ کو ایکسپلین کرا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سوال کریں پلیز، ورنہ مجھے سوال پوچھنا پڑے گا آپ لوگوں سے. اوکے، کوئی نہیں پوچھے گا تو ہمیں پوچھیں گے. ایمان کچا پلیز اپنا مائک ان میوٹ کریں. اگر آپ لوگ کو سب کچھ آتا ہی ہے تو پھر اچھی بات ہے نا کہ ہم کوشچن آنسر ہی کر لیں. ایمان کچا پلیز اپنا مائک ان میوٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو قیامت کا سیشن تھا یہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا تھا؟ مجھے نہیں پتا، اصل میں لے نہیں رہی تھی کلاس. اچھا، تو آپ کو پہلے سے کچھ قیامت کے بارے میں نالج ہے جو آپ نے اب تک پڑھا ہے، جو آپ کی فہم و فراست رہی ہے اس کے اکارڈنگ؟ نالج تو ہے تھوڑی بہت. اچھا ٹھیک ہے، تو میرا سوال ہے کہ سور پھونکنے کے لیے کون سے فرشتے کو عائد کیا گیا؟ پہلا سور جو پھونکا جائے گا وہ کون پھونکے گا؟ اسرائیل علیہ السلام حضرت. نہیں، چلیے اسرافیل علیہ السلام ہے. اسرافیل تو اب جی. آپ مجھے یہ، اوکے کوئی بات نہیں، تو یہ بتائیے جب سور پھونک دیا جائے گا تو سب سے پہلے جو قیامت کا دور ہے نا وہ کس طرح اسٹارٹ ہوگا؟ کیا ہوگا سور پھونکتے ہی کیا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی اتنی تیز ہوگا کہ ساری دنیا میں ایک ٹائم پر آواز پہنچ جائے گی؟ ہاں جی. آم، جی یاد نہیں ہے، میں نے پڑھا تھا لیکن. چلیے ہم آپ کو کچھ ڈسکشن کرتے ہیں آپ سے. سپوز کیجیے دنیا میں کیا، یہ جس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں ہم لوگ کے کانوں کی تو ایک لمٹ ہے نا کہ کتنا ہم اس کو فریکوینسی کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اس کے آگے نہیں جا سکتی نا، ہماری لمیٹڈ ہے ہر چیزیں. تو اتنا شور جو دنیا میں ہو رہا ہے، اور جو پھر دنیا کے باہر ایک جو بڑی کائنات ہے جو راؤنڈ کر رہی ہے، اور خود جو دنیا بھی راؤنڈ کر رہی ہے، تو جب کوئی چیز راؤنڈ کرتی ہے تو اس میں ایک آواز ہو جاتی ہے، جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیے تو سمندر کے چلنے کی ایک آواز ہوتی ہے، ہوا طوفان بدل جائے تو ہوا کے چلنے کی ایک آواز ہوتی ہے. تو وہ ساری آوازیں جو کائنات میں چل رہی ہیں ہم اسے سن نہیں سکتے. تو وہ ٹرمپٹ کی آواز ہمیں کیسے سنائی دے گی؟ یہ اس کو کس طرح سوچتے ہیں آپ؟ اچھا تو مجھے نہیں پتا، پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی. اچھا یہ ٹھیک ہے، سب کو کوئی تو بات نہیں. کوئی معلوم اور اس نہیں. کا جواب دینا چاہے گا؟ کوئی پلیز میرے ساتھ انٹریکشن کے لیے آئے، فرزانہ پر بھی نہ پائے. اس کی آواز بہت منتشا، تیز ہے.
ایمان سے شاپ میوٹ ہو جائیں. اب فرزانہ پروین. فرزانہ پروین آپ کو میری آواز آ رہی تو پلیز انمیوٹ کیجیے خود کو. فرزانہ پروین آپ ہیں؟ واللہ رسپانس کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ نائلہ آپ انمیوٹ کیجیے پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کنورسیشن سنا ہوگا میرا ابھی ایمان تشاء کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں کہ جو ٹرمپٹ کی آواز ہوگی وہ پوری دنیا میں ہر شخص کو کیسے سنائی دے سکتی ہے، جبکہ اتنی ساری آوازیں ہیں پھر بھی ہمیں سنائی نہیں دیتی ہیں. اگر وہ تیز ہوگی تو ہمارے کانوں کی فریکوینسی سے باہر کی ہوگی، اور اگر وہ سلو ہوگی کسی ایک جگہ کی ہوگی تو ہمارے تک پہنچے گی نہیں. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا مطلب اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ جی آپ نے اٹینڈ کیا تھا قیامت کا سیشن؟ جی میں نے اٹینڈ کیا تھا. مے بی شاید وہ یس. کوئی تو دوسرا ریلم، کوئی اور ریلم ہوگا، کیونکہ قیامت مطلب آپ کے حساب سے کوئی دوسرے جہان میں بھی انٹر کر دیں گے. آپ کی وائس کلیئر نہیں ہے، سوری. جی جی آفرین آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے. حدیبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ نے جی شیطان میرا یوز کیا. نیٹ کا ایشو ہے تھوڑا. جی فرزانہ آپ بتائیں. لائلہ آپ کی آواز نہیں کلیئر آ رہی ہے، آپ میوٹ کر لیں. جی بتائیں فرزانہ. میں ٹائپ کر رہی تھی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. ہاں میں آپ لاسٹ میں رسپانس کی ہوں میسج میں، آپ دیکھی نہیں. اچھا فرزانہ پروین نے کہا تھا لو. ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ وائس میں ڈسٹربنس ہے. آپ لوگ کو میری وائس کلیئر آ رہی ہے؟ جی وائس تو آپ کی کلیئر ہے. اگر آ رہی ہے تو پھر آپ لوگوں کی وائس بھی کلیئر آنی چاہیے میرے پاس. دیکھیے بہت سمپل سا سوال ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. جن لوگوں نے بھی قیامت کا سیشن اٹینڈ کیا ہے ان لوگوں کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو پلیز اسے اوپن کریں، اس کو ڈسکس کریں اور ہم سے پوچھیں. نہیں بتا پائیں گے جو بھی اپنے علم کے حساب سے جواب دے پائیں گے، اور اگر نہیں دے پائیں گے تو اس کے اوپر ریسرچ کریں گے اور آپ کو اس کو صحیح آنسر نکال کر کے دیں گے انشاءاللہ. پوری کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ نے اٹینڈ نہیں بھی کیا ہے تو بھی اس پہ کچھ نہ کچھ تو آپ کی ریسرچ رہی ہوگی، اس سے پہلے کبھی تو کچھ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. اور یہ مجھے دونوں چیزیں پڑھنی. نائلہ نے لکھا ہے دنیا سے بہتر کی کیا دنیا سے باہر کی اسٹیج ہوگی اور وہ دوسرا ریلم ہوگا. اوکے یہ آپ نے لکھا ہے. مطلب جس ٹائم پر آپ کے حساب سے ٹرمپٹ میں پھونک ماری جائے گی، سور پھونکا جائے گا، اس وقت ہماری یہ جو دنیا جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ ایک الگ ریلم میں چلی جائے گی، الگ جہان میں کنورٹ ہو جائے گی. آپ یہی کہہ رہی ہیں نائلہ؟ جی اچھا اوکے ٹھیک ہے. اور کسی کا اس پہ کوئی سوال ہو تو کوئی اور رائے ہو کسی کی تو پلیز آپ اوپن کریں اسے، کیونکہ میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام دنیا میں وہ جو وائس ہوگی وہ کس طرح سے سرکولیٹ کرے گی. مجھے اس پہ آپ لوگوں کا سوال جواب چاہیے. ابھی تو کوئی سوال ہی نہیں کر رہا تھا، سب سوچ رہے تھے کہ میں نے پڑھ لیا، مجھے سب کچھ آتا ہے. اب جب ہم سوال کر رہے ہیں تو کوئی جواب ہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے ہمارے استاد محترم مبارک بھائی ہم لوگوں سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انٹریکٹیو سیشن کریں. آپ لوگ اس طرح میوٹ رہیں گے تو ڈسکشن اوپن نہیں ہوگا. پلیز اوف بڑا مسئلہ ہے. اور آپ کنارے سے ایک پتھر اس کے اندر ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ ویوز اٹھنا شروع ہو جائیں گی، اور ایک دم سے کنارے پہ ویو نہیں آئے گی، وہ دھیرے دھیرے ویو پے در پہ بڑھیں گی اور آخر تک کنارے تک وہ سرایت کرتی ہوئی پہنچیں گی. ٹھیک ہے. تو جس ٹائم پر وہ سور پھونکا جائے گا تو جو قرآن میں ہر 30واں پارہ اگر آپ پڑھیے، سورہ حق بھی ہے اور اس کے علاوہ سورہ فصلت بھی ہے اور بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس میں قیامت کا ذکر ہے، سورہ یاسین ہے. تو ان تمام صورتوں سے
پہلے جو مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان سب میں قیامت کا ذکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ مدنی میں نہیں ہے، مدنی میں بھی ہے، لیکن مکی صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے کیونکہ ایمان کو مضبوط کیا جا رہا تھا. تو ایمانیات میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے آخرت کو مد نظر رکھنا. تو آج بھی دیکھیے آپ ساحل صاحب کے اگر لیکچر سنتے ہوں گے تو وہ کیا بولتے ہیں کہ آخرت سے ریورس انجینئرنگ کرو. اٹ مینس کہ جس کو آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا اور اس کا بلیف سسٹم اس پہ اسٹیبلش ہو گیا تو وہ ایمان میں مضبوط ہو جائے گا. تو ایمان کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ریلیشن ہے وہ آخرت کے ساتھ بیسڈ ہے. دنیا میں آج بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ابھی یہ جو سلائیڈ ہے میری جب یہ آگے بڑھے گی تو آپ دیکھیں گے تو جو لوگ بھی ایتھیسٹ ہیں یا اگنوسٹک ہیں تو وہ لوگ جو بالکل ہی سرے سے آخرت کو انکار کر دیتے ہیں تو اصل میں وہ کیا چیز جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اب میں کچھ بھی کرتا پھروں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہونی. ٹھیک ہے، تو اصل میں اپنے ظلم کو اور اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی وہ ایک طریقے سے آخرت کو انکار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب گاڈ فیئرنگ بندہ وہ ہے جو اصل میں آخرت کو بلیو کرتا ہے، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں سے اس کے ایمان اور اس کے بلیف کی ریفلیکشن نکل کر کے آتی ہے. تو جتنا اچھا کانسیپٹ آپ کا آخرت کے اوپر بلڈ اپ ہو جائے گا اتنا مضبوط آپ کا ایمان ہو جائے گا اور کوئی بھی کنفیوژن باقی نہیں رہے گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سوال کریں. اب کلیئر ہوئی میری بات؟ ایمفیسائز کرنے کا یہی مطلب ہے. جی فرزانہ آپ کا کوشچن ہے قیامت قائم ہو چکی ہے کیونکہ قرآن میں قیامت کو لے کر پاسٹ میں باتیں ہوئی ہیں. یس یہ تو بات سچ ہے کہ ساری کی ساری جو صیغے ہیں قیامت میں وہ پاسٹ ماضی کے اختیار کیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہو چکی ہے اور اب ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. وہ ہوگی ہی، اتنی اس میں پرفیکشن ہے اس کے ہونے میں کہ جیسے کوئی کام ہو چکا ہے. یہ 100% شیور ہو گئی بات کہ یہ ہوگا ہی ہوگا، اس لیے وہ ماضی میں استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی قضا اور قدر آپ نے پڑھا تھا تو شاید وہ آپ نے ابھی کلیئر نہیں کیا، اس وجہ سے ابھی یہ کنفیوژن ہے آپ کا اس سوال کا. جیسے کہ سورج کی روشنی سورج سے نکلتی ہے اور ہمارے پاس 8 سے 9 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں پہنچنے میں، تو وہ ہمارے پاس جو پہنچ رہی ہوتی ہے تو وہ 10 منٹ پہلے نکل چکی ہوتی ہے. ہمیں یہاں لگتا ہے کہ اب 4:05 پہ میرے یہاں سورج نکلا ہے، مطلب اگزامپل دے رہے ہیں ہم، یا 5:15 پہ ہمارے پاس سورج نکلا ہے، لیکن وہ 8-10 منٹ پہلے ہی نکل چکا ہوتا ہے. تو یہ جو ایشورنس ہے کہ وہ نکل چکی ہے، یہ قائم ہو چکی ہے، تو وہ جو چکی کا جو سینٹینس ہے وہ ماضی کا بن گیا، مطلب پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بن گیا جس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنی ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ آخرت. اب آپ کے کوشچن کا آپ کو جواب ملا؟ یس الحمدللہ. تو جس کی خبر کس نے دی تھی ہم کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اور یہ کیا کہا تھا کہ یہ دونوں انگلیاں میرے ساتھ جس طرح تمہارے ہاتھوں میں جڑی ہوئی ہیں، اپنے ہاتھ کو اشارہ دے کر کے کہا کہ اسی طرح میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ میں آ چکا ہوں، تو یعنی کہ عصر کا جو وقت ہے نا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اب قیامت کب آنی ہے؟ مغرب میں آنی ہے. یہ دور کا ایک سینیریو ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بہت گہری، اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے ان الانسان لفی خسر. یہ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا قیامت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب خسارے میں ہی ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو اپنا ٹائم پیریڈ جس ٹائم لائن میں وہ آئے ہوئے ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو اسی سے ریلیٹڈ آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ ہے حشر کے اوپر بیسڈ. آپ لوگوں نے کوشچن آنسر کے لیے بہت زیادہ وقت لگا دیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، ایک نیا کوشچن لیتے ہیں. اور نیا کوشچن ہمارا ہے، ٹرمپٹ سے آگے پڑھتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں مکی والی، یہ اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال کے پھینکیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں قیامت کے برپا ہونے کی وہ سب ہونا شروع ہو جائیں گی. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دنیا 6 دنوں میں بنائی، تو اللہ کے 6 دن کیا ہیں؟ ایک دن وہاں پہ 1000 سال کے برابر ہے. تو یعنی کہ 6000 سال لگے اس دنیا کو تخلیق ہونے میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب انہوں نے کہا کہ جب یہ ٹرمپٹ پھونکا جائے گا تو حشر کا میدان آنے تک 40 سال گزر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. 50,000 سال کا دن ہے وہ قیامت کا، اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا. لیکن 40,000 سال لگ جائیں گے صرف حشر کا میدان کریٹ ہونے میں. یعنی کہ 40,000 سال تک جو اللہ تعالیٰ کے 40,000 مطلب اللہ تعالیٰ کے تو 40 ہی دن ہوئے،
لیکن دنیا کے کیا ہے 40,000 سال گزر چکے ہوں گے، تو دنیا میں اتنی تباہی آ چکی ہوگی، جیسے کہ آج سائنٹسٹ بھی ہمیں بتاتے ہیں. سیشن سنا نہیں، اوکے ابیلا شیخ، کوئی بات نہیں. جیسے کہ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ چھوٹی والی مکھیاں ختم ہو جائیں تو کیا ہونے والا ہے ہماری دنیا کے ساتھ، یا اگر یہ زیادہ موسم کی تبدیلیاں ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا ہماری دنیا کے ساتھ، اگر یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اگر جو گلیشیئرس بنائے یہ سب کے سب پگھل جائیں تو کیا ہوگا. جیسے کہ آج کی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں گلوبل سائنٹسٹ کے لیے کافی فکر مند ہے. تو سائنس کی لینگویج میں بھی اگر آپ بات کیجئے تو وہ ایک ایک چیز کو لے کر کے دنیا کی بہت ہی فکر مند ہے، اور اس چیز کے لیے گلوبل سیکیورٹیز کے لیے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ یہ بار بار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو دنیا کس طرح دھیرے دھیرے ختم ہوگی. تو بالکل اسی طریقے سے قیامت ہے کہ جس وقت وہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو وہ دھیرے دھیرے کس طریقے سے ختم ہوگی دنیا. یہ اس میں جو وقفہ لگے گا وہ 40,000 سال کا لگ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک دن میں کچھ نہیں ہوگا. تو اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو پھر سے پوچھ سکتے ہیں. ہم اسی لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کر کے آنسر دے رہے ہیں، لیکن وہ تو اچانک آنے والی ہے. جی بالکل، جیسے نارمل ڈیز آج کل ہیں، قیامت کا دن، قیامت کی صبح بھی بالکل نارمل ہوگی. لوگ اپنے کام کے لیے جا رہے ہوں گے، کوئی خریداری کر رہا ہوگا، کوئی دودھ پلا رہا ہوگا، کوئی جانوروں کا خیال رکھ رہا ہوگا، کوئی آفس کے لیے ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہوگا، کوئی شادی کی تیاریاں کر رہا ہوگا. بالکل نارمل ڈیز ہوں گے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب سور پھونک دیا جائے گا اور وہ اسٹارٹ ہو جائے گی تو اس میں وقت لگے گا، تو اس میں وقت لگنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ اصل بات ہے. یہ جو ٹائم زون ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہو جائے گا کہ کوئی ریلم چینج ہو جائے گی. جیسے کہ ابھی فرزانہ نے لکھا تھا کہ نائلہ نے لکھا تھا کہ کوئی کسی ریلم میں انٹر ہو جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ریلم ٹائم اینڈ اسپیس سے کیا نکل جائیں گے، نہیں بالکل بھی نہیں ایسا ہوگا. اگر ہم کسی دوسرے ریلم میں نکل جائیں گے تب تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، تب تو سب مر گئے. قیامت کی سختیاں برداشتی کہاں کی. ایک بار انسان کی جان، سپوز کیجیے ہارٹ اٹیک آیا، ایسی خطرناک آواز سنی کہ دل پھٹ گیا اور وہیں جم گئے. جیسے کہ ہواؤں کے ذریعے یا آواز کے ذریعے جو پوری پرانی قومیں تباہ کی گئی ہیں، تو اگر ایک ٹرمپٹ کی آواز آئی اور لوگ مرے ہیں تو کیا انہوں نے سختی جھیلی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر وہ زندہ بھی ہیں اور دھیرے دھیرے چیزیں مر رہی ہیں، دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں، تو وہ زیادہ بڑی تکلیف ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا کانفلکٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں، اس پہ بات کریں. یہ ایک اہم بات ہے، کیونکہ یہ جب تک کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں ہم لوگوں کو 4 سے 5 سوال ہیں. کچھ کے نزدیک 5 سوال ہیں، کچھ کے نزدیک 4 سوال ہیں. جب تک ایک ایک شخص اس کا جواب نہیں دے گا، تب تک اس کا کوئی حساب و کتاب آگے نہیں بڑھے گا. یہ امپورٹنٹ بات ہے. جیسے قبر میں کوئی بھی شخص برزخ کی طرف نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ 3 سوالوں کے جواب نہ دے دے جو ہم لوگوں اس سے پہلے پتا کریں. شاید آپ لوگوں نے پڑھے یا نہیں پڑھے، آئی ڈونٹ نو. کیا لکھا ہے ابیرا؟ عالم برزخ میں بھی کیا لکھا ہے؟ کیسے ریلم چینج نہیں ہوگا. دیکھیے عالم برزخ، بالکل صحیح بات آپ نے کہی. عالم برزخ دیکھیے 3 نہیں 4 جہان ہیں. پہلا جہان عالم ارواح، جہاں سے ہم آئے ہیں، پھر اور وہاں سے اس دنیا میں آنے کا ایک پروسیجر ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کی شادی ہوتی ہے، پھر ان کے یہاں ایک رحم میں اللہ تعالیٰ ایک نطفہ ٹھہراتے ہیں، پھر اس میں روح ڈالتے ہیں، پھر وہ 9 مہینے باقاعدہ اس الگ جہان میں رہتا ہے. وہ اس کے لیے اس کا ریلم ہوتا ہے. پھر اس دنیا میں آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ایڈجسٹ کرتا ہے، اور پھر اس دنیا کی تمام چیزیں اس کے اوپر، قانون وغیرہ اس کے اوپر لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دوسرا جہان ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے. مطلب ایک برزخ ہے اور ایک ماں کا پیٹ ہے، اور یہ سب الگ الگ ریلم ہے، الگ الگ جہان ہے. اور پھر جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد برزخ میں جائے گا. مطلب وہ ایک ڈور وے ہے. تو جب برزخ میں جائے گا تو وہ 4تھا جہان ہے. اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اور وہ اپنی ہی قبر سے نکالا جائے گا تو وہ 5ویں جہان میں انٹر ہو جائے گا، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حشر کا میدان. یہ حشر کا میدان، یہی اصل جمع ہونے کا دن ہے. تو جب تک قیامت قائم ہو رہی ہے اتنے میں یہ سارا کا سارا پروسیجر ہوگا. جیسے کہ یہ دنیا ابھی ختم ہو رہی ہے، جب ہم آخرت میں جا کے پہنچیں گے اور اللہ پوچھے گا کہ قیامت، وہ دنیا میں تم نے کتنا وقت گزارا، تو وہ کیا بولے گا؟ کہ ایک کامیاب انسان بولے گا کہ مشکل سے کچھ چند لمحے یا کچھ گھنٹے ہم دنیا میں رہ کر آئے. ٹھیک ہے نا.
اور جب ماں کے پیٹ سے بچہ نکل کے آتا ہے تو اس کو کچھ بھی بڑے ہونے کے بعد یاد نہیں ہوتا کہ ہاں میرا کتنا زبردست وقت. آپ یاد کر کے دیکھیے اپنی ماں کے پیٹ کے ٹائم کی چیزیں کیسے کریں. آپ کے پاس دماغ نہیں تھا اس ٹائم, لیکن آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آئے گا. آپ سوچنے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں ہوگا. وہ پریکٹیکل چیزیں ہمارے دماغ میں اس لیے بسی ہوئی ہیں کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں برتھ کر لیتے ہوئے, تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے سوچ کر کے کوئی چیز بتا رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں پاسبل ہے. اسی طریقے سے جب حشر میں پوچھا جائے گا دنیا میں کتنے وقت رہے, تو ہم لوگ کیا بولیں گے, چند گھنٹے کچھ, یا کسی کو جہنم کی سزا بھی خدا نخواستہ ہوئی جو نان مسلم یا کافر وغیرہ ہیں, تو ان سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ ان کو دنیا جنت لگے گی. ان کو لگے گا ذرا دیر کی تو تکلیف تھی, ذرا دیر کا ہی تو آرام تھا. میں نے تو, جس نے ساری زندگی بھی دنیا میں عیش و عشرت سے گزاری ہو, وہ وہاں جا کے کہے گا میں نے تو کبھی کوئی اچھی چیز دیکھی ہی نہیں. مطلب وہاں کی آگ کی شدت یا وہاں کی جو تکلیف ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو دنیا کی کوئی بھی آرائش اس کو یاد بھی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الگ ریلم ہے. ٹھیک ہے, حشر کا میدان. اس کے بعد پھر جنت و دوزخ کی بات آتی ہے, وہ ایک دم لاسٹ سٹیج ہے, وہ الگ اگلے سیشن میں آپ کو انشاءاللہ مبارک بھائی خود پڑھائیں گے. کاؤنٹیبل جہاں ہے, یہ کیا لکھا ہے آپ نے ابیرا؟ آئی تھنک انکاؤنٹیبل جہان ہے. انکاؤنٹیبل جہان ہے, ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو, کیونکہ میری کوئی اس میں ایسی ریسرچ نہیں ہے کہ کتنے جہان ہیں تو میں نے کبھی کاؤنٹ کیا ہو, ایسا نہیں ہے. لیکن جو 3-4 کا جو کامن جہان ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ہمارے علم کی لحاظ سے ضروری ہے, کیونکہ ہمیں حشر میں جو جواب دینا ہے اس کی تیاری ہمیں اس کی علم کے ساتھ ہی کرنی ہے. اگر ہم نے یہ تیاری کچی کری تو ہم جو حشر میں ہم سے سوال پوچھے جائیں گے اس کے جواب ہم دینے سے قاصر رہیں گے, مطلب نہیں دے پائیں گے. ظاہر ہے علم نہیں ہوگا تو جواب کیسے دیں گے, اور اگر علم ہوگا تو ہم اس کے بہاف پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. چلیے اب زیادہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. آپ لوگوں نے سوال نہیں کرے تو آپ کو علم نہیں ملے گا. میری شرط ہے کہ آپ سوال کریں گے تو آپ کو علم دیا جائے گا. ہم حشر کے میدان پہ ہی ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے قیامت سمجھ آ گئی, تبھی آپ لوگ سوال نہیں پوچھ رہے. تو ہم آپ کو حشر پہ لے چلتے ہیں. کیا لکھ رہی ہیں آپ ابیرا؟ انمیوٹ کر کے بول کیوں نہیں رہی ہیں؟ دیکھیے سلائیڈ آگے بڑھائیے آفرین. یہ تو قیامت ہو گئی, دا ڈے آف قیامت, یہ کافی لمبا چلے گا. اب قیامت کے ہونے اور نہ ہونے میں انٹلیکچوئلس کا بہت بڑا رول ہے, جیسے کہ بھی ہم نے ڈسکس کرا تھا کہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیے تو اس میں ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے جو کہ یہاں پہ کوٹ کی گئی ہے, اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم تھوڑا سا پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو بہت زیادہ آرگیومنٹس کرتے ہیں, جنہیں ہم عقل مند سمجھتے ہیں, وہ کیا سوال کرتے ہیں اور ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مطلب اس میں کیا جواب دیا ہے کہ نہیں ہے, نہیں میں قسم کھاتا ہوں. کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کے دن کی, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. مطلب 2 چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. ایک قیامت کے دن کی کہ جب وہ برپا ہوگی, اور اس نفس کی جو ہمارے اندر ہے, مطلب ہماری ایگو جو ہے, ہمارا نفس ہے ہمارا. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ مطلب وہ جو سوچ ہے اس کی کہ قیامت کچھ نہیں ہوگی اور یہ سب تو ہم دھول مٹی ہو جاتے ہیں, جمع نہ کر سکیں گے. تو ضرور کریں گے. خود ہی سوال کیا ہے, ان کے سوال کو ریکال کرا ہے اور پھر خود ہی جواب دیا ہے کہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, بہت تاکید کے ساتھ کہا ہے. اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پوری دست پرست کر دیں, مطلب اس کا پور ہم جوڑ دیں. جیسے انسان کی سارے کے سارے پور الگ الگ ہوتے ہیں نا, اس طریقے کے سب کے فنگر پرنٹس جیسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایسے اس کی ایک چیز پرفیکشن کے ساتھ جڑ جائے. آگے بڑھائیے آفرین اس کو. اور اس کے بعد ہی دیکھیے انٹلیکچوئلس کی ابھی ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. کس چیز میں جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اور ایک اور دلیل دیتے ہیں. اس میں بھی یہ دیکھیے سورہ جاثیہ ہے, سورہ جاثیہ بھی چھوٹی سورہ ہے لیکن بہت مضبوط بات اس میں ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, مطلب جب ان کو کوئی ترغیب دی جاتی ہے کہ نہیں اللہ کہہ رہے ہیں آئے گی تو مطلب آئے گی, مطلب اپنا بلیف سسٹم اس پہ اسٹیبلش کرو, اور قیامت جو ہے اس کے آنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے, تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے. مطلب وہ اللہ تعالیٰ انہی کی طرف سے جواب دے رہے کہ پھر تم یہ بات کہتے تھے. وہاں یاد دلائیں گے یہ ساری باتیں جو انہوں نے اس ٹائم پہ کہی ہیں قرآن میں. کہاں یاد دلائیں گے؟ قیامت میں بھی تم تو ایسے کہتے تھے قیامت تو کبھی آئے گی ہی نہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں
کہ تو اس محض خیال کی باتیں ہیں، جبکہ تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے اس چیز کی. مطلب یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ صرف جو تم نے دنیا میں دیکھا کہ ایک انسان مرا، مٹی میں دبا، اس کا جسم ضائع ہو گیا، اور اب تمہیں ہی اس کی ہڈیاں وغیرہ نہیں مل رہی ہیں کہ تم اس کا اسکیلٹن ہی پورا کر لو تھوڑے وقت کے بعد. تو تمہارے ذہن میں بس یہ حقیقت جم گئی ہے اور تم اس چیز سے پہ یقین کر بیٹھے ہو کہ یہ اب دوبارہ کبھی بھی جڑ نہیں سکتی. اور یہ صرف جو لوگ ایسی باتیں مجھے سمجھاتے ہیں یا کہتے ہیں یا جو کتابوں میں لکھی ہیں سب کیا ہیں، صرف ایک خیالی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری طریقے سے رد کیا ہے کہ جب وہاں پہ تم اٹھو گے نا تب تم سے پوچھیں گے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا اوپن چیلنج ہے. ٹھیک ہے نا، آگے بڑھائیے آفرین اس کو. ایگنوسٹک لوگوں کے لیے بڑے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیئرنگ طریقے سے ان کو جو ہے نا ڈومینیٹ کرتے ہوئے لینگویج میں بات کری ہے. بڑے خیر، اب دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے کہ جو لوگ ڈینائی کرتے ہیں نو فیئر. نو فیئر سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آتھرائزڈ کر لیتے ہیں کہ ہم جسٹس کریں یا نہ کریں، ہم مرسی یا کائنڈنس دکھائیں کسی پر یا نہ دکھائیں، اب میری کوئی پکڑ نہیں ہونے والی. اب اس میں جو ہے نا جو اس ٹائم پر پوتین ہے نا وہ شامل نہیں ہے. کیوں نہیں شامل ہے جبکہ وہ تو اتنی بے رحمی کر رہا ہے؟ لیکن وہ اپنے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، مطلب جو اس کا بنایا ہوا ایک خدا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایگنوسٹک پرسن ہے، یا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ایک ایتھیسٹ ہے، یعنی کہ وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کا کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا یا مجھ سے سوال جواب کرنے والا آخرت میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو لائسنس مل جاتا ہے. تو پھر یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ریلیجن کے نام پر جو یہ سب کر رہے ہیں تو یہ لوگ سائیکولوجیکل سکھ ہیں. سائیکولوجیکل سکھ ہیں. اب یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہماری اگلی سلائیڈ ہے جو اس کو کور کرے گی. آفرین آگے لے کے چاہیے. دا رائٹ کانسیپٹ. اب دیکھیے جو لوگ ریلیجس ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن میں کیسے ڈالتے ہیں. جیسے کہ اب یہ تو پوتین کی بات ہے کیونکہ اس کا ریلیجن الگ ہے، یہودیت ہے. اب کیونکہ ہم لوگوں نے یہودی کانسیپٹ کو نہیں اتنے کلیئرٹی سے پڑھا ہے، لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ وہ جس کیٹیگری میں جا کر کے اس اپنی بک کو فالو کرتے ہیں اس کا جو لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو وہ اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ ان کا بلیف سسٹم ہے جو ان کو غلط ٹریک سے لے کے جا رہا ہے. یہاں پر آ جائیے جو ہمارے مسلم بھائی بہن، ہم لوگ تو مسلم ہیں نا، تو جب ہم لوگ اس چیز کانسیپٹ میں جاتے ہیں تو ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں چاہے جتنے بھی برے کام کر لیں، برے جو اعمال ہیں اس کو انجسٹس کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، مرسی نہ کرتے ہوئے کرولتا کرتے رہیں، کرول ہو جائیں، لیکن ہم کیا لگاتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے لہٰذا ہمارے جو نبی ہیں وہ اتنے شفقت اور رحمت والے ہیں تو وہ کیا کریں گے، ہمیں شفاعت دے دیں گے. کتنا بھی ہم نے گناہ کیا، انہیں نمازیں زندگی بھر نہ پڑھی ہوں، ہم نے زندگی بھر بخل سے زندگی گزاری ہو، ہم نے زندگی بھر لوگوں کو تانے تشکے دیے ہوں، ہم نے لوگوں کا حق مارا ہو، لیکن کیا ہوگا آخر میں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں، میرے دل میں کلمہ ہے، میرے نبی ہمیں بچا لیں گے. اور یہ شفاعت کا جو ایک غلط کانسیپٹ ہے وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اگنوسٹک ہیں جو بالکل انکار کرتے ہیں اس طرح سے، اور ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہاں چلو مان لیا آخرت ہے، سب کچھ ہے، اللہ بھی ہے، اور اللہ کی کوئی بات نہیں پریکٹس کری، لیکن وہ اس چیز پہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں، جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ جو میرے نبی ہیں وہ اللہ سے میری سفارش کریں گے اور میں بچ جاؤں گا. اور اس بحاف پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے رہتے ہیں. آپ آگے لے کے چلیے ادیبہ اسی کو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اور وہ جو پودین والا کانسیپٹ ہے یہ سیم کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رکھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی سند ہے تو وہ لے آئیں. کس بحاف پہ وہی گارنٹی دیتے؟ جو بات ان کے پاس ہے بھی نہیں، وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی سند ہے، کوئی گارنٹی ہے؟ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا. اب دیکھیے یہ ایک کنڈیشنز ہے جو بیکم ایلیجبل فار اللہ مرسی. وہ لوگ جو اصل میں اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب حق رکھتے ہیں، اس کرائٹیریا میں ہیں، کچھ انہوں نے زندگی میں اپنے اعمال کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں اور اللہ تعالیٰ ان اعمالوں کو دیکھیں اور ان کے اوپر شفقت کریں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ ایک صحابی نے بڑی جرت کری اور بڑا اپنے آپ کو ہمت دلا کے سوال کرا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو فرمایا ہاں میں بھی. اور یہی چیز ان کی سیرہ میں آپ پڑھیے تو وہ اپنی بیٹی سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس لیے تم بخشی نہیں جاؤ گی کہ تم نبی کی بیٹی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیے یہاں پر کچھ ہم نے آیتیں نکال کے رکھی ہیں.
سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ اگر خدا دوست رکھتے ہو تو میری ہی پیروی کرو، اور انہیں دوست رکھو گے جو تمہارے گناہ، اگر تم نے ان کو دوست رکھا یعنی کہ جو اللہ کے دوست ہیں، تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ آپ نے ان کے دوستوں سے دوستی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ وہ لوگ جو ابھی اس سے پہلے گزرے شفاعت کی بات جو کرتے ہیں، انہوں نے کوئی اعمال نہیں کیے لیکن پھر بھی وہ ایک امید لگائے ہوئے، تو بات تو صحیح ہے کہ نبی سے محبت ہے یا جو اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے ان سے بھی محبت ہے، لیکن اگر آپ ان انبیاء میں اور اپنے انبیاء میں فرق دیکھیے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے انبیاء نے ہمیشہ امت کہا ہے، اور پورا دوسرے انبیاء نے بد دعائیں بھی کی ہیں اپنے قوم والوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی نے کبھی اپنے امت کے لیے بد دعا نہیں کری ہے، تو اور بلکہ اپنی دعا شفاعت والی بچا کے رکھی کہ آخرت میں ہم کام آئے گی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کہ جو اللہ کے دوست ہیں تو وہ اس میں ولیوں کو بھی شامل کرتے ہیں، نیک صالح لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، اور بار بار ان سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجیے، آپ ہمارے لیے اللہ سے یہ، جبکہ خود اپنی ذات کی زندگی میں اعمال ویسے نہیں ہوتے، حق تلفی کی ہوتی ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، اور رحم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، فرائض پورے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی جب وہ کسی ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی نیک انسان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، کیونکہ وہ اس آیت پہ یقین کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک میں بخشنے والا ہوں، اور بے شک میں ان کے کہنے سے دعاؤں کو قبول کر لوں گا، اور بعض اوقات یہی ہوتا ہی ہے، ریئل لائف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کسی ولی اللہ کے پاس گئے، آپ نے دعا کروائی، اور ان کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے آپ کے حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ یہ اسی آیت کی وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ یہ اسی کے اس سے من میں آتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آخرت کے لیے تو ہے، لیکن آخرت میں ایسا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آخرت میں آپ کے دنیا میں تو یہ آپ کے ظلم نہیں دیکھ رہے ہیں یہ ولی اللہ، لیکن آخرت میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے تمام اعمال وغیرہ سب کیا ہوں گے؟ واضح ہوں گے، کھل جائیں گے بالکل۔ تو اللہ تو ویسے بھی دنیا میں اسی کے حساب سے ان کے قانون چلتے ہیں جو ایک بار نافذ ہو چکے ہیں، بار بار ان کے قانون تبدیل نہیں ہوتے، تو وہ سب کے لیے ایک ہیں، چاہے وہ ظالم ہو اور چاہے وہ شفقت کرنے والا کوئی نیک انسان ہو۔ پھر دوسری آیت ہے سورہ نساء کی جس میں خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کو نہیں بخشے گا، کہ کسی کو اس کا شریک کیا جائے، یعنی کہ کوئی بھی اس کے کمپیٹیبل بنایا جائے، اور اس کے سوا یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات کے شیطان کے جو حربے ہیں نا وہ 700 سے بھی زیادہ ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ مستند حدیث نہ ہو، لیکن کیونکہ کہیں میرے گزری ہے میرے سامنے سے کہ 700 سے بھی زیادہ حربے ہیں شیطان کے جس سے وہ شرک میں آپ کو ملوث کر دیتا ہے، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں لگتا، 2 4 5 یا 7 یا 70 نہیں ہے، مور دین 700 ہے جو انسان کو شرک کی طرف مبلوس کر دیتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے میں زندگی گزار دیتا ہے، اسی لیے شرک کی اتنی اہمیت ہے، اور وہ یہی کہتا رہتا ہے میں نے بت پرستی نہیں کی، میں نے قبر پرستی نہیں کری، میں نے شخصیت پرستی نہیں کری، میں نے طاغوتی نظام کو نہیں مانا، میں نے اپنی خواہشوں پہ بڑا رد کیا۔ تو یہ گن لیجئے 5 6 7 8 9 10 ہی تو ہیں، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے حربے ہیں جس کو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ان طرف سے وہ آتا ہے اور آپ کو شریک کرانے کی کوشش کرتا ہے شرک میں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیت اتارنے کی کوشش کری ہے خاص، کہ کسی کو اس کا شریک نہ بنائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، مطلب اس شرک کے علاوہ جو بھی گناہ آپ نے دنیا میں کیے وہ اس کو معاف کر سکتا ہے، اس کو پورا اختیار ہے۔ ظلم، کیونکہ شرک جو ہے نا ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور وہ ظلم بھی کس پر ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، تو یہ ایک بڑا عظیم ترین کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ شرک کے علاوہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ معاف بھی کر دیں، اور جس نے خدا کے شریک مقرر کیا ہے اس نے برا بہتان لگایا ہے۔ برا بہتان کا مطلب بہت ہی برا الزام لگایا ہے، جیسے کسی نے چوری نہ کی اور آپ اسے کہیں چوری کرے تو اس کو کتنا برا لگتا ہے۔ تو اب اگر اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی آپ کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ ہی آپ کا واحد لا شریک ہے، رب ہے، جس کو اصل میں اسی نظریے سے ماننا اور سمجھنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے کسی بھی چیز میں اس کو کہیں پہ بھی وہ جگہ جو دینی تھی وہ نہیں دی تو آپ نے ظلم کیا، یعنی کہ آپ نے شرک کیا، اور اس کی کوئی بھی معافی کسی حال میں نہیں ہے۔ آفرین نیکسٹ اسکرین پہ لے کے جائیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان سب باتوں سے کنکلوژن نکلتا ہے۔ کیا کنکلوژن نکلتا ہے؟ کیا حاصل ہوا یہ سب پڑھ کر کے؟ تو یہ پتہ چلا کہ یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ غفور کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا، اور رحیم وسعت اس میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے
بخشش ہی کر دے گا. دراصل آخرت کا انکار ہے کہ کیونکہ ہم یہ دو صفت کو جان لیں، پڑھ لیں، اور میرے سامنے ایسے ایگزامپلس ہیں بھی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا نام لے کے شروع کر رہے ہیں کوئی کام اور وہ رحمان و رحیم ہے اور اس نے خود ہی اپنی رحمت کو سورہ فاتحہ میں بتا دیا، اور یہ غفور بھی ہے، غفار اتنی بڑی صفت ہے، تو پھر ہمارے گناہ کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ مجھے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اس رحمت کے غلو میں اتنی زیادہ جتنی بھی وہ شدت کر لیں، جتنا بھی اس کو غلو کر دیں، جتنا بھی اس کو بڑھا دیں، لیکن اللہ کی تب بھی اس ریچ تک نہیں پہنچ سکتے جو اصل اس کی حقیقت ہے کہ غفور کا مطلب کیا ہے، کہ رحیم کا مطلب کیا ہے، اور رحمان کا مطلب کیا ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹی سوچ کے ساتھ اس میں انٹر کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے میرے گناہ جو بھی ہوں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور صفت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہے جبار کی، رب ذوالجلال والاکرام کی، اللطیف کی، جو باریک بین ہے، تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں جو خیال اٹھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھنے والا ہے. الخبیر ہے، تم کیا کرنے والے ہو کل کو اس کی بھی خبر رکھنے والا ہے. اور یہ جو صفات ہیں جو جس میں اللہ کی وہ صفات شامل ہیں، دیکھیے جیسے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دعا پڑھتے ہیں نا کہ سورہ فلق میں، کہ ہر، اور دعا میں کیا مانگتے ہیں کہ ہر وہ بری شے جس کو تو نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، بری شے جس کو تو نے پی، مطلب اس سے پناہ مانگتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ تھوڑی نہ کہیں گے خالق ہے بری شے کو پیدا کرنے والا، تو مطلب اس سے جسٹیفائی نہیں کریں گے. آپ اس کو ریورس کر کے دیکھیے، تھوڑا سوچیے تو آپ کو اندازہ لگے گا. تھوڑا ڈیپ تھنک کریے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات، وہ صفت جو اصل میں ہے لیکن اس کے نام سے اس کی پہچان نہیں ہے، تو اس کو نہیں پکارا جاتا ہے کہ برائی کو پیدا کرنے والے رب، یہ نہیں کہا جائے گا. تو اگر یہ نہیں کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ اس نے اس کو پیدا نہیں کیا. اچھائی ہو، خیر ہو، اور چاہے شر ہو، دونوں چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی، اور دونوں سے ہی پناہ اور خیر ملنے کی جو جستجو ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ جو ابھی ہم نے کنکلوژن نکالا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، صرف اس کو سمجھ کر، اس کو یقین کر کے، اس پہ افتدا کر کے یہیں پہ اگر ہم سمجھ جائیں گے اور ہم آخرت کو یہ اگر ہم زیادہ مان لیں گے اور ہم جبار کو چھوڑ دیں گے، قہار کو چھوڑ دیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہم آخرت کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تو پکڑنے والا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے معاف کر دے گا اگر اٹھ بھی گئے. کیونکہ اگر والا کوئی بات اس لیے لگائی کیونکہ اگر کسی کو یقین ہے کہ ہم اٹھیں گے تو اس کے اعمال درست ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا مطلب اس کا ایمان آخرت پہ بلڈ اپ ہو گیا. لیکن اگر اس کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے، جبار ہے اللہ تعالیٰ یا قہار ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کا مطلب اس کا آخرت پہ بلیف سسٹم کمزور ہے، اور وہ زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ صرف کیا جاننا چاہتا ہے کہ بس میں مروں گا اور سیدھے جنت پہ پہنچ جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے. تو یہ ایک بڑا کنفیوژن ہے جو لوگوں میں بہت عام طریقے سے رائج ہے، جس کی وجہ سے وہ دین کو سیریس نہیں لیتے. پھر اللہ کی ایک معرفت ہے، اور اس کا جو خدا اب دونوں برحق ہیں. اگر اللہ کی مغفرت طلب ہو تو اسے بھی حاصل کرنا پڑے گا، اور یہ از خود نہیں ملے گی. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہمیں مغفرت چاہیے تو پہلے آپ کو اس کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا، ارن کرنا پڑے گا. وہ اگر آپ نے سب کچھ ارن کر بھی لیا، اور اگر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا میں نے تو بڑی نیکیاں کری ہیں اور اب تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں یہ مقام دیں گے، تب تو آپ گئے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ کی رحمت کے بنا اور اللہ کے اختیار میں جو اختیارات ہیں وہ کہیں پہ بھی لمیٹڈ نہیں ہے. اللہ کے اختیار میں کوئی شامل نہیں ہے، کوئی بھی کا مطلب ہے پھر کوئی بھی شامل نہیں، نبی بھی شامل نہیں. تو پھر یہ جو بات ہے کہ اگر ہم نے اس کو ارن کر لیا اور ہم نے اس کی سیکنڈ تھاٹ سوچ لی کہ یہ سب کچھ تو میری کمائی کا ذریعہ ہے اور اس وجہ سے مجھے جنت ملنی چاہیے کہ میں نے زندگی تو بڑی پاکیزگی سے گزاری ہے، بڑے تقوی پہ گزاری ہے، تب بھی کیا ہوگا، اللہ کو اختیار ہے کہ وہ سب کی سب رد کر دے اور نعوذ باللہ انسان کو جہنم میں ڈال دے. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، اس پہ بھی نہیں چلنا ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر والی ایکسٹریم اور نیچے والی ایکسٹریم دونوں ہی ایکسٹریم ہے. اسی لیے دین کو کہا گیا ہے کہ وہ بہترین اعتدال کا نام ہے. دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ اعتدال میں رہتا ہے، حد سے باہر نہیں جاتا ہے، تجاوز نہیں کرتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ہمیں رحمان الرحیم اور غفور الرحیم ہونے پر یقین کرنا ہے اور اس کو پریکٹس کرتے ہوئے اپنے عمل کو کرنا ہے، اسی طرح ہمیں قہار کو بھی یاد رکھنا ہے، جبار کو بھی یاد رکھنا ہے، تاکہ جب ہم عمل کریں تو ہمارا جو عمل ہے وہ اعتدال میں ہو، کہ کتنا بھی خوبصورت عمل ہو لیکن ہمارے دل میں وہ خشیت ہو کہ قہار بھی ہے اللہ تعالیٰ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کو میرے اس عمل کی وہ اعتماد کی وجہ سے، کہ میرا اعتماد اتنا بڑھ گیا، خود پسندی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی آ جائے اور وہ اس کو رد کر دے. مطلب وہ عمل میں کوئی خرابی نہیں، آپ کی نیت میں کوئی خرابی نہیں، لیکن آپ کو کرنے کے بعد یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ اب بس اب اس کی وجہ سے تو مجھے یہ درجہ مل جائے گا یا یہ نیکی مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میرے اقتدار میں کوئی بھی شامل نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی نیک عمل ہونے کے باوجود ہم کیا ہو سکتے ہیں، رد کیے جا سکتے ہیں. تو یہ دونوں ہی ایکسٹریم ہیں، تو لہٰذا اس کے بیچ کا ہمیں جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا ہے. آگے بڑھائیے آفرین. دیکھیے اب ایک چیز یہاں پر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریزنز ہیں کس چیز کے، اس میں سورہ قیامہ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں اور کافی ساری چیزیں اس کے اندر انڈر کور ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پہ آلریڈی شیئر ہے. اور اس میں چھوٹا سا ایک ترجمہ بھی ہے کہ ہم روز قیامت کی قسم، ہم کو مطلب اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روز قیامت کی قسم ہے اور نفس امارہ کی قسم ہے، اور کہ کھڑے کر دیے جائیں گے. کون لوگ کھڑے کر دیے ہیں؟ جتنے بھی لوگ دنیا میں اب تک کے حیات بنی انسان. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑ نہیں سکیں گے؟ تو بالکل جوڑ سکیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اور کیا لکھا ہے اس میں؟ ہاں، ضرور کر دیں گے، اس کا جواب بھی دیا ہے، اور اس کے اوپر کرنے پہ بہترین طریقے سے ہم قدرت بھی رکھتے ہیں. آگے بڑھا دیے، اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. جی اب دیکھیے یہاں پر جو چیز آتی ہے، جھوٹی امید میں شیطان کی سب سے بڑی چال ہے. جیسے کہ بھی ہم نے بتایا کہ 700 سے بھی زیادہ ایسے مفروضے ہیں جس سے شیطان ہمیں شرک کی طرف مائل کرتا ہے، کیونکہ اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم صرف شرک کر لیں. ٹھیک ہے، اسی لیے چوری کرنے والے یا لان تان کرنے والے یا زنا کرنے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، یا کوئی بھی برا کام کرنے والے لوگ، فساد فتنہ پھیلانے والے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں. شرک کرنے والا انسان مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بار بار ریپیٹ کرا. تو شیطان کا بھی یہی پرپز آف لائف ہے، اور جو اس کو موقع ملا ہے اس کی وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ بس کسی طرح ہم اس کو شرک کروا دیں. ٹھیک ہے، اس کا علم اس کو نہ دیں، کہ لا کو پریکٹس نہ کروا پائیں. لا الہ الا اللہ میں لا کو پریکٹس نہ کرے. الہ پہ تو سبھی پریکٹس کرتے ہیں، بس لا کو پریکٹس نہ کرے تو بس سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا آٹو موڈ پہ. تو یہ ایک بڑی اس کی چال ہے. تو جھوٹی امیدوں میں شیطان کی سب سے بڑی چال ہے. مطلب جب ہم انسان سے بھی ایسی امیدیں لگانا شروع کر دیں، مطلب ایک انسان ایسی امیدوں میں مبتلا ہو جائے جو اصل میں صحیح نہیں ہے یا سچی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک حربہ ہے شیطان کا کہ وہ آپ کو جھوٹی امیدوں میں مبتلا کر دے. جیسے کہ ایک دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم اللہ من نہیں سوری اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ٹھیک، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ دے. مطلب علم تو بہت بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے لیکن وہ ہمیں فائدہ دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایسے دل سے جو اطمینان ہی نہیں حاصل کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں سچائی نہیں آ رہی ہے، جو صادق نہیں بن پا رہا ہے، قلب سلیم میں تبدیل نہیں ہو پا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اس میں آگے دعا میں ہے کہ ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتے ہیں. مطلب دعائیں کیا ہیں؟ خواہشیں ہی تو ہیں ہماری. تو جو دعائیں ہم مانگتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ اسے کسی بھی حال میں پورا کر دیجئے، جبکہ وہ کسی بھی حال میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، ان ریئلسٹک دعائیں. تو ایسی دعائیں اگر دل میں پیدا ہو جائیں تو وہی شیطان کا ایک مضبوط حربہ ہے. تو وہ شیطان کی چال ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کبھی بھی نہ قبول ہونے والی دعائیں یا وہ کبھی بھی نہ پوری ہونے والی خواہشیں، یہ اصل میں شیطان کی چال ہے. تو اس سے بچنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اگر نہیں ہوتا تو انسان یا تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یا ایگنوسٹک ہو جاتا ہے، یا ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اللہ کی حقانیت کو قبول کرنے سے منع کر دیتا ہے. یہ اصل جو شیطان ہے نا اس کی چال ہے. اب دیکھیے یہ سورہ حدید کی ایک آیت ہے
اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومن سے کہیں گے کہ ہماری طرف سے شفاعت کر دو، مطلب تمہیں تو بہت کچھ مل گیا ہے، تو ذرا میری طرف تم اپنی اللہ کے تم سے راضی ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے میرے لیے کچھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر دو، کچھ ہلکی پھلکی چیزیں اللہ سے کہو میرے لیے بھی کر دیں، شفقت کی دعائیں کروائیں گے۔ اور تمہارا جو نور ہے جب سبل صراط پہ جائیں گے نا تو پتہ چل جائے گا نا ان کو کہ میرے پاس نور کم ہے اور میرے ایک دوست کے پاس نور زیادہ ہے، تو وہ اس سے کہیں گے کہ تم اپنی نور کی روشنی مجھے شیئر کر دو۔ تو وہی وہ لا حاصل چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں آپ نے کمایا آپ کو آخرت میں وہی ملے گا، آپ نے بینک میں جو جمع کیا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ وہی آپ ATM سے نکال سکتے ہیں، وہی اپنے موبائل فون سے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لائک دیٹ۔ تو وہاں کا جو سکہ راج الوقت ہے وہ یہاں پہ کیے ہوئے اعمال ہیں، نیک اعمال، اور نیکی بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے قرآن میں کہ یہ نیکی ہے اور یہی وہاں پر کاؤنٹنگ میں جائے گی، جس کو تم نے نیک سمجھ کر کے کیا ہے وہ نیکی نہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو جب آخرت میں آپ پلسرات پہ پہنچیں گے اور آپ کو وہ نور جو نیکیاں ہوں گی وہ نور بنا کر کے جب آپ کو دیا جائے گا، مطلب روشنی دی جائے گی کہ کتنا سخت اندھیرا ہوگا، تو وہ آپ سے حسرت سے کہیں گے کہ یہ جو روشنی ہے آپ کے پاس یہ تھوڑی مجھے بھی شیئر کر دیجئے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو ہٹو، وہاں تلاش کرو، پھر ان کے پیچھے میں ایک دیوار کھڑی کر، مطلب ان سے کہا جائے گا پیچھے جاؤ تمہارے پیچھے ہے روشنی، مطلب ان کو دھوکہ دیا جائے گا، اور جب وہ پیچھے ہٹیں گے تو ان کے پیچھے وہ لڑ جائیں گے، مطلب ایک ایسے خاکے میں پہنچ جائیں گے، ایک ایسے سرکل یا ایسے کمرے میں پہنچ جائیں گے، ایک ایسا دیوار کا احاطہ ان کے چاروں طرف ہو جائے گا کہ دروازہ تو ہوگا لیکن اس دروازے کے پیچھے کیا، وہ دروازہ کھلتے ہی اس کے اندر دیوار ہوگی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور جس سے وہ روز دروازہ ہوگا اور اس کی جانب اندرونی کی طرف، مطلب وہ دروازہ بھی اندر کی طرف کھلے گا، مطلب ایسا دروازہ ہوگا ہی نہیں، جو دروازہ کھلتا ہے تو انسان دوسری جگہ پہ پہنچ جاتا ہے نا، تو وہ دروازہ اس طریقے کا نہیں ہوگا کہ وہ کھل جائے، اس کے اس طرف کیا ہوگی، دیوار ہو جائے گی۔ اور میں تو رحمت ہے، اور جو جانب پیروی، اور جو لوگ پیروی کرتے ہیں، کس چیز کی پیروی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی، تو وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ ان کا راستہ کیا ہوگا، وسیع تر ہوگا۔ لیکن جو شیطان ہوگا، اس کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ دروازہ جو اس ٹائم پر ان کو نور کے لیے کہا جائے گا کہ پیچھے جاؤ تمہارے پیچھے ہے وہ دروازہ، اور وہ کھولیں گے تو اس کے پیچھے دیوار ہوگی اور ان کے وہیں قدم رک جائیں گے اور اندھیرے میں وہ گمشدہ ہو جائیں گے۔ مطلب کتنی تکلیف اور ضلالت ہے ان کے لیے، اللہ اکبر۔ بہت ہی سخت ترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی اذیت ہے اور ایسی حسرتیں ہیں اور ایسی شرمندگی ہے جس کا کوئی بھی ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے دنیا میں، اس کا کوئی مقابلہ یا کوئی اگزامپل نہیں ہے جس سے ہم اس کو کمپیئر کر سکیں۔ جی آفرین آگے بڑھائیے اس کو۔ ٹھیک ہے، کمپینینس، یہ ایک حدیث ہے امام ایمان بالآخرہ کی، ٹھیک ہے، کمپینینس کہتے ہیں صحابہ کو، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی کوٹ کری ہے کہ یہ حدیث میں جو ہے نا ساری چیزیں ایک ساتھ کور ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ یہ حدیث کس کی ہے، معاذ بن جبل کی ہے، جن کو کہا جاتا ہے، معاذ بن جبل کون تھے، اسکالر تھے بہت بڑے، اور جب جنت میں اسکالرز جمع ہوں گے سارے کے سارے دنیا کے، تو وہ سارے اسکالرز کے لیڈر ہوں گے۔ اتنی بڑی بات ہے، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمائی، ان کے فہم کے بارے میں فرمائی۔ تو وہ کب فرمائی، کیا فرمائی، یہ سیرہ پڑھیے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اس کو نیچے کیجیے، مجھے حدیث پڑھنی ہے یعنی تاکہ سب کو سمجھ آئے کہ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ ایک روز صبح کے وقت جب لشکر اسلام منزل کی طرف منتصب تھا کہ اس کی طرف روانہ ہو رہا تھا، تو معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے اور پوچھا، میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں، مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھوں، تو جس نے مجھے مریض بنایا رکھا ہے، شدید طریقے سے میں بیمار ہوں، مطلب ایک، اور یا انہوں نے یہ بھی کہا کہ شدید غمگین کر دیا، مطلب وہ کسی ایک بات کو سوچ رہے تھے اور اس قدر سوچ رہے تھے کہ اس کی رقت ان کے اوپر تاری تھی کہ وہ ان کو لگنے لگا تھا کہ وہ بیمار ہو چکے ہیں، ان کو ایسا کوئی غم لاحق ہو چکا ہے، تو بہت زیادہ ان کو تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا عمل آپ بتائیں جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ آپ سوچے کیا شوق تھا، اور دوزخ سے بچا لے، یہ بھی ایک خوف تھا، مطلب ایک شوق تھا اور ایک خوف تھا ایک ساتھ تھا، جسے ہم خشیت سے الفاظ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، خشیت کا مطلب یہی ہوتا ہے۔
یا آپ تقوی کا بھی اس کو معیار لے سکتی ہیں. تو فرمایا خوب 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 تم نے بہترین بہت بڑی بات پوچھی، مطلب اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی. 3 دفعہ اس کی تعریف کری اور فرمایا لیکن جس کو خدا توفیق دے اس پر آسان بھی ہے. مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دے دی کہ وہ یہ سب جاننے کی کوشش کرے، اس سے سوال اس کے دل میں آئے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے اور یہ آسان بھی ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شرک نہ کرو. سوچئے سب سے پہلا جو نصیحت دی وہ کیا دی؟ شرک نہ کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. یہ بنیاد اسلام یا خمسین کی جو حدیث تھی وہ انہوں نے یہاں پہ کوٹ کری، جس کو توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ منسلک مطلب مبلوث کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان میں روزے رکھو، حج کرو. اور پھر فرمایا کہ کچھ دروازے ہیں میں تم کو بتاتا ہوں. مطلب کسی اور چیز کے بارے میں بھی اور انفارمیشن دینی تھی ان کو. تو انہوں نے کہا روزہ جو سپر کا حکم رکھتا ہے، اچھا سپر حکم رکھتا ہے، مطلب جو بہت ہی اعلیٰ ترین چیز ہے روزہ، جس کا اجر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں. اور صدقہ جو آتش معصیت میں مطلب اس کو پانی کی طرح بجھاتا ہے. مطلب اگر کسی کے اندر گناہ ہو اور وہ صدقہ دینا شروع کر دے تو اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، معصیت کہتے ہیں گناہ کو. تو پانی کی طرح، جیسے کوئی آگ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے، اس طرح وہ کام کرتا ہے صدقہ. اور نماز جو رات کے حصوں میں پڑھی جاتی ہے، مطلب جو ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رات کے حصول میں آپ اللہ کی رضا کے خاطر تہجد ادا کرتے ہیں. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اس آیت کی تلاوت فرمانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ پھر فرمایا کہ اسلام کے سر اور عمود اور چوٹی کی خبر بتاتا ہوں کہ اب یہ ساری چیزیں جو تھا نا یہ احکام تھے، اور اس کے بعد اب میں تمہیں ایک خبر دے رہا ہوں کہ سر اور پاؤں تو نماز ہے. ٹھیک ہے، اور کوہان کی چوٹی، کوہان کہتے ہیں جو اونٹ ہوتا ہے اس کی پیٹھ ہوتی ہے، تو کوہان کی چوٹی جہاد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. انہوں نے فرمایا کسی انسان کا جو سر ہوتا ہے، سر اور پاؤں، یہ کیا ہے؟ نماز ہے. مطلب سر سے لے کر پاؤں تک انسان کی شخصیت ہے، اس کو بتایا کہ یہ نماز ہے. اور کوہان کی چوٹی، مطلب اگر وہ بلند ہونا چاہے، مطلب ایک اونٹ کے بغل میں کھڑا ہوگا تو اس کی پیٹھ اور بھی اونچی ہوگی. کہا جو اس کی پیٹھ ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنی چاہیے لوگوں کو کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ جہاد بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے اور ایک جہاد فی سبیل اللہ، جسے جہاد بالقتال بھی کہتے ہیں، جس میں آپ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے تردد نہیں کرتے اور اللہ کی ہی خاطر اسی جہاد میں کسی منافق یا مشرک کی جان لینے سے بھی ذرا بھی تردد نہیں برتتے. یہ دونوں ہی کنڈیشنز میں جب آپ جہاد کرتے ہیں، اسی کو جہاد کہتے ہیں. جب قتال کرتے ہیں تو اس کو جہاد کہتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ ان تمام باتوں کی بیخ و بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان. صرف ایک چیز ہے جسے ہم زبان کہتے ہیں، اس کو روک لو. اب یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا. یہ سب سے زیادہ طارق جمیل صاحب نے اس حدیث کو عام کیا ہے اور اپنی زبان پکڑ کے باقاعدہ اس کو بتاتے ہیں، وہی ایکشن کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا ان کے سوال کے پوچھنے پر، کہ سوال کیا کہ یہ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں اس پر مواخذہ ہے، مطلب اس پہ پکڑ ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے لوگ صرف اسی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اب یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. ایک میرے پاس اور بھی قول ہے کسی کا، شاید کہ بعض الفاظ سحر کی طرح ہوتے ہیں اور بعض الفاظ انسان ایسے نکالتا ہے، سحر کہتے ہیں جادو کی طرح. ٹھیک ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی اتنی نچلی گڑھا میں گرتا چلا جاتا ہے صرف اس الفاظ کی وجہ سے جو اس نے لا علمی میں یا جہالت میں بول دیے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے نکالے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ جہنم کی سب سے نیچی تلٹی میں پہنچ جاتا ہے. اور وہی کچھ زبان الفاظ ایسے ادا کرتی ہے جو اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنے اعلیٰ اور مقبول ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بلند ترین مقام اور ہستیوں میں شامل کر لیتا ہے، اس کے درجاتوں میں اس کے درجے بڑھا دیتا ہے. یہ زبان کے جو الفاظ ہیں نا، یہ اتنی اہم چیزیں ہیں.
تو صرف زبان کی بنا پر، اور دنیا میں بھی آپ دیکھیے بڑے اچھی اچھی کہاوتیں ہیں کہ زبان سے انسان پان بھی کھاتا ہے اور زبان سے انسان جوتے بھی کھاتا ہے. تو بات یہی سچ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی وہ بالکل ریشنل ہے، بالکل پریکٹیکل ہے، اور دین بھی ہمارا کیونکہ فطرت پہ ہے تو یہ بالکل درست بات ہے کہ زبان کو اگر ہم نے سمجھا لیا. اور ایک حدیث اور بھی اس سے ریلیٹڈ موجود ہے کہ جس نے زبان کو اور دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے اس کو محفوظ کر لیا، اس کی حفاظت کر لی، تو وہ جنت میں جس راستے سے چاہے داخل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خود ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی جس نے ان دونوں چیزوں پہ تقوی اختیار کیا. اب یہ ساری باتیں تو دین سے ریلیٹڈ لگ رہی تھی، اس میں آخرت تو کہیں سے بھی نہیں آ رہی ہے اور اس میں حشر تو کہیں سے بھی نہیں آ رہا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں اگر ہمیں پتہ ہیں تبھی ہم دنیا میں وہ عمل کر پائیں گے کہ جو آخرت میں ہم سے سوال پوچھے جائیں گے اس کے جوابات دے سکیں. اور وہ جو ہمیں وہاں نور ملے گا، وہاں جو ہمارے لیے میزان قائم ہوگا، وہاں جو ہماری اللہ تعالیٰ سے بات ہوگی، وہاں جب ہم نبیوں کے جو گروہ بنائے جائیں گے، جب اس میں ہمارا سلیکشن ہوگا، تو انہی سب حدیثوں کو مد نظر رکھ کر جب ہم زندگی گزاریں گے تبھی ہمارا وہاں پہ صحیح ڈسٹریبیوشن، صحیح کیٹیگرائز ہو کر کے ہم وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ورنہ سوائے پچھتانے والوں کے ہمارے پاس کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو یہ سب بیسکس ہیں. آپ آگے کیجیے. فرینڈ میرے خیال سے ختم ہو گئی ہے، بس ایک سلائڈ اور ہوگی میرے خیال سے. جی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بالآخرہ بنایا ہے. ایمان بالآخرہ مطلب کہ آخرت پر ایمان کو اسٹیبلش کیا ہے. کیا کہا ہے؟ ایک آیت اس میں ہے وَلِلَّهِ مَا أَدْرِي، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، وَأَنَا رَسُولِهِ مَا يَقُولُ بِي، یہ ایک حدیث ہے. کیا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. خود اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اتنی بڑی بات کہہ دی تو ہماری، آپ کی یا کسی اور شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس بارے میں بات کرنے کی کہ نہیں ہم اللہ سے بڑی اچھی امید رکھتے ہیں، میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا. اور کوئی مر جاتا ہے گھر خاندان میں تو ہم فوراً اس کے لیے بڑی نیک تھی، بڑی اچھی موت ہوئی، اب تو جنتی میں جائیں گی اور اللہ تعالیٰ نے ضرور معاف کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن الفاظوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ زبان کی بہت زبردست پکڑ ہے. تو یہ الفاظ سختی سے منع کیے گئے ہیں کہ تم کیجولی یوز نہ کیا کرو، کیونکہ کسی کو اختیار نہیں کہ مرنے والے کے لیے بھی یا دنیا میں کسی انسان کے لیے بھی وہ یہ جسٹیفیکیشن دے کہ کیونکہ اس کے اعمال بہت اچھے ہیں لہٰذا یہ جنت میں جائے گا، یہ بڑا برا تھا تو اب یہ دوزخ میں جائے گا. تو یہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ زبان کی بڑی زبردست پکڑ ہے جس کو ہم لوگ بہت کیجولی لے لیتے ہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ بہت ہی مضبوط اور مستند حدیث ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے بھی زائد اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں. اب اچھا یہاں پہ دو چیزیں ہیں دیکھیے آپ. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ استغفار کرتا ہوں. اب ہم لوگوں کے لیے کیا تسبیح پکڑی اور 70 کی جگہ 100 بار پڑھ لی؟ اب پڑھتے ہی ہیں. کچھ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ اور استغفار کرتا ہوں، یہ ہم لوگ نہیں کرتے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم، یہ سب جو دعائیں پڑھتے ہیں ہم یہ استغفار کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اذکار کی طرح پڑھیں، اس سے اس حدیث کا مفہوم ایک طرفہ تو پورا ہوتا ہے لیکن آدھا ہے. توبہ کی طرف تو دھیان ہی نہیں گیا. توبہ کیا ہے؟ یاد کر کر کے اپنے گناہ اور کوتاہیوں اور غلطیوں کی توبہ استغفار کرنا، یہ اصل چیز ہے. اور 70 بار، 70 بار، جتنی 70 سے بھی زیادہ ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تو 70 بار اپنی غلطیوں، 70 غلطیاں کم سے کم ہو گئی توبہ کے لیے. ایک غلطی کے لیے ایک توبہ تو بنتا ہی ہے کم سے کم. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے گئے سارا ٹائم یہی سوچتے رہے، لیکن آپ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ کتنی جامع ہے اور اس کو کتنی سنسیئرٹی سے انہوں نے کہا. جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ ان کے پاس غلام بن کر کے رہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی جیسے کہ حضرت انس بن مالک کا ہے کہ انہوں نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہیں دیر کیوں ہوئی، تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا تم نے کام کیوں نہیں کیا، کبھی سوال بھی نہیں کیا، یعنی کہ کبھی ڈانٹ نہیں لگائی. غلاموں پہ اتنے نرم کیسے تھے. تو یہ اسی حدیث پہ پریکٹس کرتے تھے. کیا مطلب کہ اور ایک چیز ہے نا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی تم سامنے مومن کے لیے بھی پسند کرو. یہ ہے نا حدیثیں ہیں چھوٹی چھوٹی. اب دیکھیے کیسے انٹر کنیکٹڈ ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پر رحم کیا جائے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم بھی اس بندے پہ رحم کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میں نے اسے معاف کیا کیونکہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. مجھے معاف کر دے کیونکہ میں نے اسے بھی معاف کیا. کسے معاف کیا؟ جو میرا غلام ہے، جس نے غلطی کری. تو یہ ایک معافی ہو گئی.
اس کے لیے مطلب کہ ایک غلام ایک ماتحت جو تمہارے ساتھ ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے کوآرڈینیٹر ہو، چاہے تمہارا دوست ہو، چاہے تمہارے رشتہ دار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، دن بھر میں جب وہ 70 بار کوئی غلطی کریں تو کم سے کم 70 بار تمہیں ان کو معاف کرنا ہے، اس کے بعد ان سے سوال پوچھنا ہے. مطلب 71ویں بار تمہیں اجازت ہے کہ تم پوچھ لو کہ یہ تم نے کام کیوں کیا. مطلب 70 بار تو ان کا حق ہے کہ تم انہیں معاف کرو. یہ سیرت النبی ہے اور اس پہ ہم لوگ غور نہیں کرتے. اور 70 بار ہم گناہ کرتے ہیں دن بھر میں، بلکہ اس سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم یاد نہیں کرتے ہیں کہ 70 بار ہمیں توبہ بھی کرنی ہے، یعنی کہ پلٹنا ہے اللہ کی طرف. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توابین سے محبت کرتا ہوں، اور اگر ہم نے توبہ نہیں کری تو ہم آخرت میں کیسے پہنچیں گے؟ ان گناہوں کو بھول چکے ہیں جو میں نے کیے تھے، جن کو منافق جنا گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھتی ہے اور اس کو ہلکے سے ہاتھ سے اڑا دیتا ہے، اتنا ہلکا سمجھتا ہے. یعنی کہ اگر ہم نے توبہ کو نہیں کیا اور گناہوں کو کثیر تعداد میں ہلکے ہلکے گناہوں کو کرتے چلے گئے تو آخرت میں کیا ملے گا؟ ایک بڑا سا پہاڑ ملے گا. اور الفاظوں کو ایسے استعمال کیا کیجول طور پہ، تو ہم تو مر کے چلے جائیں گے. ان الفاظوں سے انفلوئنس ہو کے جو لوگ بھی اس طریقے کے اس جیسے عمل کریں گے، یا وہ الفاظ ہماری وجہ سے کیونکہ میں نے استعمال کیا تھا وہ ان کو دوبارہ استعمال کریں گے، تو وہ کیا ملے گا ہمیں؟ آخرت میں برزخ میں جمع کیا ہوا ہمارا جزائے خیر ملے گا یا جزائے شر ملے گا، نعوذ باللہ. جو حشر میں ہمارے لیے سکہ راج الوقت ہوگا، وہ زنگ لگا ہو یا وہ چلنے والا سکہ ہو، یہ ڈیپینڈ کرے گا. کیونکہ ہم اپنے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پیچھے ہمارے لیے کیا بنے گا، پیچھے سے آنے والا سامان، اس کو کیا بولتے ہیں، خیر کا وسیلہ جسے کہتے ہیں، یا شر کا وسیلہ، نعوذ باللہ. تو اس لیے ہمیں قیامت کو اپنے اعمال کو دیکھ کے کیوں ضروری ہے صحیح کرنا، کیونکہ اگر ہمیں قیامت پہ ہمارا دین اسٹیبلش ہے تو ہمارے اعمال اپنے آپ درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور آگے لے کے جائیے آفرین سلائیڈ کو. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. مطلب یہ کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب یہ اس میں اب ہم جب حشر کے میدان میں پہنچے ہیں تو یہ سارے اعمال ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اس کے بعد ہی ہم پہنچے ہیں. یعنی کہ اب ہمارے پاس وہ 5 سوال ہاتھ میں موجود ہیں. کون کون سے 5 سوال؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری؟ یعنی کہ اللہ کی امانت ہے زندگی، اور آپ نے اپنی تمام زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کس کو الہ بنایا. یہ تمام چیزیں جو زندگی سے متعلق ہیں یہ سب اس میں کور ہو جاتی ہیں. مطلب آپ کا ایمان چیک ہو جاتا ہے. اگر آپ قبر میں جواب دے کر آئے تھے من ربکا کا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو آپ یہاں پر آ کر کے جب یہ والا سوال پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں کہ آپ کی زندگی کہاں گزری، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں اللہ کی عبادت میں گزری. عبادت سے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت ہم سجدے میں پڑے رہیں یا ہر وقت ہم مصلی پہ پڑے رہیں. عبادت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مان کر کے زندگی گزار رہے تھے. اور جب وہاں پر دوسرا سوال پوچھا تھا من دین کا، کہ تمہارا دین کیا ہے، تو یہاں پر جب حشر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری، جوانی کا خاص اہتمام کیا گیا ہے. اور جوانی کے ساتھ ساتھ وہ جو علم تمہیں دیا تھا، مطلب جو تمہیں صلاحیتیں دی تھی، تو جوانی میں تو آپ بھرپور صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے کہاں گزارا، اس علم کا کیا استعمال کیا. تو جیسے ہی یہ دونوں سوال آتے ہیں تو اس کا مطلب جو بیچ والا سوال قبر کا تھا من دین کا، یہ کلیئر ہو جاتا ہے. کیونکہ دین کا مطلب اور مقصد ہوتا ہے آپ کی زندگی گزارنے کے طور طریقے. تو زندگی بھر انسان مسلح پہ تو نہیں کھڑا رہ سکتا، تو کام تو کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو زندگی میں ہم معاملات نبھا رہے ہیں، جو دین اسٹیبلش ہے ہمارے درمیان، ہماری ذات میں اور ہمارے معاشرے میں، اس کو جو ہم فالو کر رہے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے جوانی کہاں گزاری. اگر دین نہیں تھا ہمارے پاس تو ہم نے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے جوانی دی کہ نہیں دی، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی وہ ہم نے اس میں کھپائیں یا نہیں کھپائیں. تو یہ من دینکا کا سوال اگر ہم نے وہاں پہ صحیح دیا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے اپنی زندگی اچھی جگہ گزاری ہوگی تب ہم دینکا کا سوال کا جواب دے پائیں. اور اگر غلط دے دیا جواب، ہم نے زندگی اس طریقے سے نہیں گزاری ہے جو طریقہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطلوب کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ جا کے ہم جوانی کا سوال کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے، اور وہاں پہ جا کر کے ہم علم کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے. اور پھر ایک چوتھا سوال آتا ہے کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا. چلیے آدمیوں سے تو ہوگا، عورتوں سے بھی ہوگا، جی جو عورتیں کماتی ہیں ان سے ہوگا، لیکن عورتوں سے یہ بھی سوال ہوگا جو مال آپ کے اختیار میں آیا اس کو آپ نے خرچ کیا. خرچ تو کرتی ہیں نا، نہیں کماتی ہیں تو کیا خرچ تو کرتی ہیں. تو اگر ہم ایک سوال اسکپ بھی کر دیں تو عورتوں سے بھی سوال ہوگا کہ آپ کے پاس جتنا بھی اقتدار آیا آپ کے سامان کا، آپ کے مال کا، دنیا کی متاع حیات میں، اس کو آپ نے کہاں ایکسپینس کیا، کہاں اسپینڈ کیا. تو وہ جو اسپینڈنگ ہے آپ کی،
اس کی چھوٹی سی مثال، اگر آپ کے ہسبینڈ، آپ کے پاپا، آپ کا بھائی، آپ کی ممی آپ کو کچھ پاکٹ منی دیں اور آپ سے حساب لینا شروع کر دیں تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گی. 1 مہینہ ہو سکتا ہے دے دیں تھوڑا شعوری اعتبار سے اچھا مینٹیننس کر کے، 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے دے دیں. لیکن اگر یہ کنٹینیوٹی میں 3-4 مہینے چل گیا نا تو آپ اریٹیٹ ہو کے فرسٹریٹ ہو جائیں گے، کہیں پیسے دو چاہے نہ دو میں حساب نہیں دے سکتی. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. سوچیں انسان کی نفسیات کو ڈسٹرب کر دینے والی چیز ہے جس کا سوال اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں پوچھیں گے ہم سے کہ وہ تمام وسائل جو تمہیں دیے تھے دنیا میں، اس کا تم نے کیا کیا. تو اس وجہ سے حدیثیں پڑھنا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، تاکہ یہ دنیا کی زندگی میں جو جوانی کا ٹائم ہے، مطلب 16-17 سال کی عمر سے لے کر کے اور ایٹ لیسٹ 45-50-55 ایئرس تک کا، جس میں انسان کی ہڈیاں بھی مضبوط رہتی ہیں، اسکن بھی مضبوط رہتی ہے، اور آنکھوں کی روشنی، دانت، کان، شعور، ہر کچھ بیدار رہتا ہے. یہ ہے اصل کی جوانی. حالانکہ یہ کم ہے لیکن پھر بھی ہم بڑھا دے رہے ہیں، اسٹریچ کر دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ غور کیا جائے کہ حشر میں جو یہ سوال ہوں گے اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں، اور یہ سوال ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ کو پتا چلا. اور یہ تعلیمات جو ایز اے ٹول ہمیں دی گئی ہیں، چاہے وہ قرآن کی ہو، چاہے حدیث کی ہو، چاہے سیرہ کی ہو، یہ کیوں دی گئی؟ یہ اصل یہ جو 5 سوال ہیں ان کی تیاری کرنے کے لیے دی گئی. یہ ہے لب و لباب. کیونکہ اس جگہ پہ ابھی جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس میں جو ہمارا ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے. لیکن جیسے ہی حشر کا میدان، قیامت برپا ہونے کے بعد جب حشر کا میدان آئے گا تو حشر کا میدان میں کیا ہوگا؟ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ایک صاف چٹیل میدان ہوگا، اللہ کی روشنی بالکل ہر طرف نورانی طریقے سے بکھری ہوئی ہوگی. سارے لوگ بے خوف سائلنٹلی کھڑے ہوں گے اپنے اپنے گروپس میں، اور ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہوگی. سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. ہر انسان وہ سب کچھ دیکھ لے گا جس کا اس سے دنیا میں غیبی طور پہ وعدہ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس پہ ایمان رکھو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، انبیاء گزرے ہوئے ہوں، چاہے وہ ان کے قومیں ہوں، چاہے کتابیں ہوں، چاہے جنت ہو، دوزخ ہو، یہاں تک کہ قیامت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے. تو یہاں تک کہ عرش الہی دیکھ لے گا وہ، ٹھیک ہے، اور عرش الہی پہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرمائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہاں پہ وہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو جو لوگ دنیا میں سجدے کرتے تھے وہ وہاں پہ بھی سجدے سے گر جائیں گے، اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے، سجدہ کر نہیں پائیں گے. ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی جو ذرا سی بھی کجی رکھتے تھے اللہ کے لیے، بغض رکھتے تھے اللہ کے لیے، تو وہ وہاں سجدے میں نہیں گر پائیں گے. اب یہ وہ ان لوگوں کے لیے آپ نا بات کوٹ کر دیجیے گا جن کی کمر میں درد رہتا ہے یا جن کی پیٹھ میں درد رہتا ہے، وہ اس وجہ سے سجدہ نہیں کر پاتے. یہ ایک دم علیحدہ چیز ہے، وہ علیحدہ چیز ہے. تو یہاں پر حشر کی جو اہمیت ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جو غیب کے پردے ہیں جس پہ ہمیں اس وقت کہا گیا ہے کہ 6 چیزوں میں اگر ہم نے ایمان رکھنا ہے تو وہ چیزیں ابھی پردے میں، اور اسی پہ ہمیں سب سے زیادہ اجر ہے. لیکن آخرت میں کیا ہوگا، حشر کے میدان میں کیا ہوگا کہ وہ سارے غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور اس وقت جہنم کال کرے گی اور وہ یہ کہے گی کہ لائیے میرے پاس ایسے لوگ، میں بھوکی ہوں. ان پتھروں کو جو آپ کے نام پہ بت بنا کے پوجے جاتے تھے، ان عورتوں کو، ان آدمیوں کو، ان تمام قوموں کو جو تیرے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جہنم میں جانے والی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک جسم کے ساتھ گئے تھے، اور ان کا وہ ایک بہت بڑا وقت تھا جو وہاں پہ گزرا تھا، کیونکہ اتنا ہی بڑی کائنات کو دیکھنا کوئی مذاق تو تھا نہیں. تو جب انہوں نے دیکھا وہاں پہ عورتوں کو کہ عورتیں زیادہ ہیں اور تمام گناہوں کے الگ الگ انہوں نے منظر دیکھے، اور سب ان کو ایکسپلین کیا گیا جو حدیثوں میں موجود ہے، ابھی وقت نہیں ہے ایکسپلین کرنے کا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، ابھی ہماری سسٹر نے کہا کہ جو ماضی کا صیغہ ہے وہ استعمال ہوا ہے قیامت کے لیے، یعنی کہ وہ ہو چکی ہے، بالکل ہو چکی ہے. یہاں معراج سے یہ واقف ہو گئی بات کہ وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ایسے اعمال کر کے جن کی وہ جگہ ہوگی، اور ان کو کیسے کیسے پنشمنٹس مل رہے ہیں الگ الگ طریقے کے، ٹھیک ہے. یہ سارے پنشمنٹ ماضی کے صیغے میں پہلے ہی سب ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ڈفرینٹ ٹائم زون میں پہلے لے جا کر کے دکھا دیا گیا ہے کہ یہ سب ہوگا. آپ کی جو پوری جس دنیا میں آپ ہیں وہاں سے لوگ جب آئیں گے تو ان کو اس طریقے سے جنت دوزخ کے درجات ملیں گے. تبھی تو وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کا محل دیکھ کر آئے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنت بھی مزین ہو چکی ہے لوگوں سے اور فکس ہو چکے ہیں ان کے پلیسز. تبھی تو سرداروں کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا، پیشن گوئیاں ہو گئیں، اور دوزخ میں بھی جانے والوں کی پیشن گوئیاں ہو گئی کہ ان کے کیا کیا صفات اور ان کے اعمال رہیں گے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں سڑیں گے.
یہ اصل چیز ہے. قرآن نے جتنے بھی صیغہ استعمال کیے ہیں قیامت کے بارے میں یا حشر کے بارے میں یا جنت دوزخ کے بارے میں، وہ سب ماضی سے اختیار کیے، کیونکہ معراج کے واقعے میں وہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جا کر بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. اب جو ہم لوگ جی رہے ہیں یہ بالکل وہی ہے کہ ہاں روشنی تو بہت پہلے ہی نکل چکی تھی، بس ہم لوگ 8 منٹ بعد دیکھ رہے ہیں، تو اب ریئلائز ہوا ہے کہ ہاں سورج نکل چکا ہے. بس بالکل ایسے ہی ہے یہ دنیا. تو بہت زیادہ اس کو ویلیو نہیں کرانی ہے، اس کو لفٹ نہیں کرانی ہے. اور یہاں پر ہم اپنی بات کو روکیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ سب لوگ اس کو غور کریں اور اس پہ سوال کریں. اگر سوال نہیں کیا تو مطلب کچھ بھی نہیں سنا، صرف کانوں کا انجوائمنٹ تھا اور انجوائے کر کے چھوڑ دیا. بہت شکریہ اتنی دیر ہمیں برداشت کرنے کے لیے آپ لوگوں کا. جزاک اللہ. اچھا، فردانہ بردی. جی جی بتائیے. شکریہ آپ کا، جیسے اتنی عزت دی آپ نے سوال پوچھنا. تو پوچھتے ہی رہے، ہاں کوئی بول ہی وہی نہیں رہا ہے. قیامت والی بات ہے کہ ہو چکی ہے بالکل. تو اسی سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے کہ جیسے عالم ارواح کی بات ہے، عالم ارواح کی چیزیں ہمیں بھلا دی گئی ہیں، جو چیزیں وہاں ہوئی ہیں، تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب قیامت ہو چکی ہے، تو کیا مطلب ہم لوگوں کو وہ بھی باتیں بھلا دی گئی ہیں جس طریقے سے ہم لوگ عالم ارواح کی باتیں بھول چکے ہیں؟ جب دنیا میں انٹر کیے ہیں تو ہمیں وہاں کی چیزیں بھلا دی گئی ہیں. آپ سے اس میرا طریقے سوال ہے، سے اس سے ریلیٹڈ میرا آپ سے ایک سوال ہے. یہ ہوں، سوال تو اٹھنا ہی نہیں چاہیے. کیوں نہیں اٹھنا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیے کہ ہوں. آپ نے عالم دنیا والا جو گرینڈ اسکیما کا مبارک بھائی نے دیا تھا سیشن، وہ سنا تھا آپ نے؟ ہاں میں سنی تھی. تو اس میں آپ کو کیا سمجھ آیا تھا؟ دنیا کس لیے ہے؟ ہمیں ہمیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے، مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کی بات؟ لنبلکم ایکم احسن عملا. ہوں. کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، یعنی کہ ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ وہ ٹھیک ہے، میں جیسے بول رہی ہوں، جیسے قرآن کی بات، قیامت کی بات تو پاس اب نہیں ایک ہوئی بات ہے نا. بتائیے. نہیں دیکھیے، آپ یوں سمجھ لیے جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی ہیں، آپ کو ہوں. چیپٹرز پڑھائے جا چکے ہیں، آپ کو سلیبس دیا جا چکا ہے، آپ نے سارے مطالعے کر لیے ہیں. اب اگر وہاں پر بھی آپ کو ٹیچرز یاد دلا دیں، دیکھیے آپ نے اس کتاب میں یہ چیپٹر پڑھا تھا اور اس میں یہ چیزیں پڑھی تھی، تو وہ نقل نہیں ہو جائے گی؟ صحیح. تو وہ یاد کیوں دلائیں گے آپ کو؟ آپ کو ایک نہیں، سب وہی چیز میرا بتا دی ہے. کوشچن ہے، جیسے عالم ارواح کی باتیں ہمیں بھلا دی گئی ہیں، سیم اسی طریقے سے ہمیں قیامت کی باتیں بھی بھلا دی گئی ہیں، کیونکہ جیسے آپ نہیں بول رہی ہیں کہ بھلا دی گئیں کہ نہیں، آپ اس میں نہ جائیں. ہم لوگوں نے قیامت ابھی تھوڑی نہ دیکھی ہے، لیکن ہماری ابھی اس ٹائم کی جو زندگی ہے اس میں ہم نے قیامت تو نہیں دیکھی نا، آپ نے بھی نہیں دیکھی، لیکن وہ ہو چکی ہے. ہمیں کہاں پہنچنا ہے یہ اللہ کو پتا ہے اور رسول کو بھی پتا ہے. رسول کو پتا کا مطلب کہ رسول دیکھ آئے ہیں، ان کو یہ تھوڑی نہ پتا کون کون سا شخص جنت میں ہے کون دوزخ میں، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایسے ایسے عمل کیے تھے وہ دوزخ میں ہیں اور ایسے ایسے عمل کرنے والے لوگ جنت میں. یہ ان کو دکھا دیا گیا. آپ سمجھ رہی ہیں؟ ہاں میں یہ میرا سمجھ رہی کہنا. ہاں مطلب اب آپ یہ شکایت نہ کریے کہ ہم ایک ایسے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے سب بھلا دیا گیا. بھلا کیوں دیا گیا بھائی؟ آپ کو سارے نہیں ہے ٹولس، میرا غلط ہوگا اس سارا لیے سلیبس آپ کنسرن کے ہے. ہاتھ میں ہے. اگر آپ نے پڑھائی نہیں کری دس از یور فالٹ. آپ کے پاس ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں، اگر آپ نہیں پڑھ رہی ہیں دس از یور فالٹ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میری 3 آیتیں موجود ہیں. 3 آیتیں کون سی؟ ایک وہ آیتیں جو کائنات میں ہیں، اور ایک وہ آیتیں جو ہماری اپنی جان میں ہے، اپنی نفس میں ہے، اور ایک وہ آیتیں جو ہم کلام الہی میں پڑھتے ہیں. تو اللہ کا کلام کیا ہے؟ کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں. چیلنج کیا ہے اللہ نے اس کے بارے میں، کوئی شک بھی نہیں. تو اگر ان تینوں چیزوں میں غور کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے ان ٹولز سے اپنی لائف بہتر نہیں بنا پا رہی ہیں تو دس از یور فالٹ. اللہ نے کہا کہ جو بھی آخرت میں کامیابی تمہیں حاصل ہو رہی ہے وہ بے شک میرے رحم و کرم سے ہو رہی ہے. لیکن اگر تم کہیں پہ بھی، اور کیوں رحم و کرم کہا؟ کیونکہ انہوں نے 3 طرح کی آیتیں آلریڈی دنیا میں دے دی تھی، ٹولز دے دیے تھے، آرستہ کر دیا تھا آپ کو ویپنز کے ذریعے. لیکن اگر تم کسی وجہ سے بھی جہنم میں گئے، تمہارے اوپر کوئی ایسی ہی پکڑ آ گئی کہ تم اب جہنمی بن کے رہو گے، نعوذ باللہ، تو اللہ نے کہا اس کا خسارہ تمہارے ہی اوپر ہے.
شروع ہی یہاں سے ہوئی تھی میری سلائڈ. ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا تم سب خسارے میں ہو، کیونکہ تم دھیان نہیں دیتے ہو. یہ تو 3 طریقے کی آیتیں ہیں نا، اس پہ غور نہیں کرتے ہو. یہ کوئی سوال تھوڑی نہ ہے کہ مجھے برسخ یاد نہیں ہے، اور یاد آ جائے گی تو کیا کریں گی آپ؟ کرنا تو پھر بھی وہی پڑے گا جو ابھی تک سلیبس دیا گیا ہے. آخرت یاد نہیں ہے، اچھا یاد نہیں ہے تو کرنا تو وہی پڑے گا ہمیں. تو بتائیں اب آپ، کلیئر ہوئی آپ کو بات؟ اچھا تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا لینا ہے کوشچن. آپ کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، کوشچن بہت اچھا تھا، اچھی چیز ہے. زیادہ تر لوگ، مجھے یاد ہے ایک شبنم اسلام کر کے او یو او بی میں لیڈی تھی، ان کے بچے بھی بڑے ہو چکے تھے، وہ آسام کی طرف رہتی تھی، گواٹی میں شاید. اور انہوں نے ایک سوال کیا تھا، اور اس کا جواب جب ان کو نہیں ملا تو انہوں نے او یو او بی چھوڑ دیا. آپ کو پتا ہے وہ کیا سوال تھا؟ ان کا یہ سوال تھا کہ مجھے وہ ارواح کا جو وعدہ ہے نا وہ یاد نہیں آیا ہے، اور آپ مجھے کنونس کیجئے کہ مجھے یاد آ جائے. مطلب ایسا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس سے ہم اس وعدے کو یاد کر لیں؟ تو یہ بات مجھے سچ لگنے لگے کہ ہاں ایسا کچھ ہے. مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ اللہ نہیں ہے، لیکن نعوذ باللہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی نا وہ یہی تھی. اور جب ان کو نہیں کہا کہ نہیں میں کنونس نہیں ہوئی، ان کو کافی لوگوں نے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کری. اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کون میٹنگ لے رہا تھا، تو زیادہ لوگ اس ٹائم جوائن ہوتے تھے او یو او بی کے، لیکن وہ ان کو سیٹسفیکشن والا آنسر نہیں ملا، تو لہٰذا انہوں نے لیو کر دیا. شبنم اسلام، آپ کو شاید یاد ہو ان کا نام، مجھے وہ یاد رہ گئی لیڈی. اور آج بھی لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. اوکے، بہت ہی بیلنسڈ وے آف لیونگ ہے. یس نائلہ، 100% کریکٹ. بیسٹ وے آف، بیلنسڈ وے آف لیونگ ہے. یس صحیح. ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال اگر ہے تو ٹھیک ہے پلیز بتائیں، ورنہ لیو کریں. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.